سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حافظ حدیث ہے، صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ حدیثیں اس ہستی کو یاد تھی. بڑا سیدھا سادہ بندہ تھا، لیکن اللہ نے حضور کی معیت نصیب فرمائی، غلامی نصیب فرمائی. لیکن ماں 80 سال کی ماں، بڑی ماں، اس کو ابھی تک اسلام کی دولت نہیں ملی. حضرت ابو ہریرہ جب گھر آتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ یہاں کس کا ساتھ دے کے آ رہا ہوں؟ کہ اللہ کے نبی کا. کیا تو بدبخت انسان ہمارے جو باپ دادا کی دین کو چھوڑ کر کے نئی دین کو اپنا رہا ہے، اس کو مارنا پھر گھر سے بھگا دینا؟ کہ جناب میں تجھ سے بات اس وقت کروں گی جب تک تو اللہ کے محبوب کا ساتھ نہیں چھوڑتا. سیدنا ابو ہریرہ بڑا پریشان ہوا. ایک دن پھر آیا، ماں نے ڈانٹا اور پھر ماں نے ایک دھمکی لگا دی کہ ابو ہریرہ پتر دیکھ ایک بات، یا تجھے تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو آپ میری زندگی چہرہ دیکھو گے یا تو اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دو گے. بس اگر جب تک تو ساتھ نہیں چھوڑنا اس وقت تک میں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھانا، میں نے بھوک ہڑتال کرنا ہے. اب 80 سال کی اماں ہے. حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو گیا، بہت زیادہ پریشان ہو گیا. دوڑتے ہوئے روتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضری دی. حضور سے کہا یا رسول اللہ، آج ابو ہریرہ بہت پریشان ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کے بارگاہ اقدس میں حاضری دینے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ میری جو ماں ہے نا، اماں جان، جو 80 سال کی عمر کی ہے، وہ مجھے مار مار کے وہ تھکتی نہیں تھی، لیکن آج اس نے بھوک ہڑتال کر دیا ہے. مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس بھوک کی وجہ سے مر نہ جائے. آپ کے پاس آیا ہوں. تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ تم میرے پاس کیوں؟ یہ تمہارا گھر کا معاملہ ہے، تو جانے تمہارے اماں جانے، مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے. آپ کی در پہ اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ اس کریم رب کے سامنے دعا کریں کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے. ابو ہریرہ وہاں ٹھہرا نہیں، دیکھا نہیں کہ ابھی دعا ختم ہو میں بھی جاؤں. یوں ہی ہاتھ اٹھے، حضرت ابو ہریرہ واپس اپنے گھر کی طرف دوڑنا شروع کر دی. لوگوں نے دیکھا کہ وہ ابو ہریرہ جو چلتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، آج وہ ایسا بھاگ رہا ہے جیسا کوئی بہترین گھوڑا بھاگتا ہے. لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ کیا بات ہے، کدھر جا رہے ہو بھائی، آرام کرو، خیر ہے؟ کسی کو کوئی جواب نہیں. ایک بندہ نے پکڑ لیا راستہ بھی. ابو ہریرہ کیا بات ہے، اتنی دوڑتے ہوئے جلدی بھاگ رہے، مسئلہ کیا ہے، آخر پریشانی کیا ہے؟ کہاں آج مجھے روکنا نہیں ہے. میں اپنی اماں کا درخواست لے کر اللہ کے نبی کے پاس گیا تھا، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں. میں دوڑ کے اس لیے جاتا ہوں تاکہ میں دیکھ لوں کہ اللہ کے نبی کا دعا پہلے پہنچتا ہے یا ابو ہریرہ اپنی ماں کے پاس پہلے پہنچ جاتا ہے. کہتے جب میں دروازہ پہ گیا تو دروازہ بند تھا. میں نے دروازہ کھٹکایا تو ماں نے اندر سے جو پوچھا نا کہ من فی الباب، دروازے کے اوپر کون ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے جب میں نے ماں کی اس لہجے کو جب سنا، اس آواز کو سنا، تو میری ضمیر نے یہ گواہی دے دی کہ اللہ نے ماں کو ہدایت عطا کر دیا ہے. مسلمان کی زبان میں مٹھاس ہوتی ہے. انہوں نے کہا ماں جی، ابو ہریرہ حاضر ہوا ہوں، اگر آپ کے ہاتھوں میں مارنے کی طاقت ہے تو پھر بھی آپ مارنے کے لیے ابو ہریرہ حاضر ہے. کہ ابو ہریرہ 2 منٹ صبر کریں، 5 منٹ صبر کریں، میں نہا رہی ہوں. کہتے 5 منٹ میں نے صبر کیا. میں اندر گیا تو میں نے دیکھا، جب میں ماں کی سب سے پہلے میں نے زیارت کی نا، جب میں نے دیکھا تو ماں کی اس پیشانی کے اوپر ایمان کا نور 14ویں چاند کی طرح چمک رہا تھا. ان کا برے باتیں چھوڑو، تو جس محبوب کا ساتھ دے رہا تھا، جس کی وجہ سے تو مار کھاتا رہا نا، سب سے پہلے مجھے اس کی بارگاہ اقدس میں حاضر کرے. میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانا چاہتا ہوں، پھر ہم ماں بیٹا آپس کے اندر باتیں کرتے رہے. ایک وقت پھر حج صاحب وہ آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج نہیں کیا. جب تک ماں زندہ تھی حج فرض تھی، اس وقت وہاں موجود تھے، حج نہیں کیا. یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ماں ہے یا باپ ہے، اس کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، آپ صاحب نصاب ہے، آپ کے اوپر حج فرض نہیں جب تک وہ دنیا سے چلے نہ جائے. آپ پر یہ فرض ہے کہ ان کی خدمت پہلے کریں.
حضرت ابو ہریرہ نے زندگی میں ایک حج کی، وہ بھی ماں کی وفات کے بعد۔ ایک دن اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے اندر اعلان کر دیا کہ جناب جہاد کے لیے فلان جہاد کے لیے جانا ہے، اور حالات بھی بڑے سخت ہے، تو لہٰذا کوئی بھی گھر میں نہ رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری مالی حالات بڑی اچھی تھی، میں نے جناب اپنا تلوار گھوڑا تیار کیا، سیدھا جناب اللہ کے نبی کے بارگاہ اقدس میں حاضری دینے کے لیے ماں سے رخصت ہوا۔ ماں نے کہا ابو ہریرہ کدھر؟ کہا ماں جی آج تو اللہ کے نبی نے جہاد کا اعلان کر دیا ہے کہ جہاد پہ جانا ہے، تو میں چاہتا ہوں یا میں غازی بن جاؤں یا میں شہید بن جاؤں۔ کہا ابو ہریرہ تو جائے گا جہاد پہ، پیچھے میرا خیال کرنے والا کون ہے؟ میری دیکھ بھال اس عمر کے اندر میری دیکھ بھال کرنے والا کون ہے؟ تو جہاد پہ جا رہا ہے، میرے کوئی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ماں جی نہ کرے، یہ جہاد یہ موقع بار بار نہیں آتے۔ اماں کی سمجھ نہیں آئی، اماں نے کہا میری کوئی اجازت نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ جذبات میں آ کر کے ماں کی اجازت کے بغیر اللہ کے نبی کی بارگاہ اقدس کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر سے کسی اور کو حضرت ابو ہریرہ کی ماں نے بھیجا اللہ کے نبی کے پاس کہ جا کے حضور کو کہو کہ ابو ہریرہ نے میری بات نہیں مانی، میری اجازت کے بغیر جہاد کے لیے نکلا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ جب بھی کوئی صحابی رسول جہاد کے لیے تیار ہو کے آتا، اللہ کے نبی بڑا خوش ہوتے، اس کو دعا دیتے۔ جب آپ حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور دوسری طرف موڑ دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ پریشان ہو گیا کہ مجھ سے کون سا جرم ہو گیا۔ جب دوسری طرف گیا تو پھر ادھر چہرہ انور موڑ دے، کہا یا رسول اللہ میرے جناب ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ آپ اپنا چہرہ انور مجھ سے موڑتے ہیں؟ کہا ابو ہریرہ تیری ماں گھر میں اکیلی ہے، تو کون سے جہاد کے لیے نکلا ہے؟ تو کس جنت کی تلاش میں نکلا ہے؟ شہید بنو گے تو زیادہ سے زیادہ یہ کام ہوگا کہ تجھے اللہ جنت میں داخل کر دے گا نا۔ تو اللہ نے جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے، جب تک تیری ماں زندہ ہے کوئی جہاد تیرے اوپر فرض نہیں ہے۔ سیدھا واپس جاؤ، ماں کے پاس بیٹھ جاؤ، اس کی خدمت کو، یہی تمہارے جہاد بھی ہے، حج بھی ہے، کامیابی ہے، سب کچھ ہے۔